اب ذرا غور کیجئے، صحابی رسول ہیں، اللہ نے اتنی شان دی ہے، مگر جس کو اللہ سے مغفرت لینی ہو وہ تو سہارے ڈھونڈتا ہے نا۔ چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروانا، ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ ایک عمل نظر آتا ہے۔ چنانچہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، بہت میں نے کوشش کی کہ یہ وسط میں تبدیل ہو جائے، استغفار بھی کیا، اللہ سے معافیاں بھی مانگی، مگر قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب میں ایک مدرسہ تھا جس میں بچے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چھوٹے بچے۔ تو میں ان کے پاس گیا، جب گیا تو بچے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے کہا یہ تمہارا میرے ساتھ حسن ظن ہے، سچی بات تو یہ کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم استغفار کرو، اللہ چھینی ہوئی کیفیات کو پھر واپس عطا فرما دے۔ چھوٹے بچوں سے دعائیں کروانا۔ اور بکر المزنی رحمت اللہ علیہ عجیب بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لو کان رجل یطوف علی الابواب، اگر بندہ جس نے گناہ کر لیے ہوں وہ لوگوں کے دروازوں پہ اس طرح طواف کرتا، کما یطوف المسکین، جس طرح کے مسکین روٹی مانگنے کے لیے دروازوں کا طواف کرتا ہے، تو گناہگار بندہ اگر سب لوگوں کے دروازوں کا اس طرح طواف کرتا جس طرح مسکین روٹی مانگنے کے لیے طواف کرتا ہے، اور ہر دروازے والے کو کہتا استغفروا لی، میرے لیے استغفار کرو، لکان لہ ان یفعل، چاہیے تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا۔ جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہو تو کوئی بھی اس کے لیے ہیلا اختیار کرنا پڑے تو اس کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو سوچئے کہ اگر فقیر کی طرح ایک ایک دروازے پر جا کر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑ جاتی کہ جی میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفع کا سودا تھا، ایسا کر گزرنا چاہیے تھا۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا الصیام، نفلی روزے رکھے اور افطاری کے وقت دعا مانگے، کیونکہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ انسان کی خطاؤں کو اس طرح مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اگر گناہ سرزد ہو گیا تو تسبیحات بھی پڑھے اور مراقبہ بھی لمبا کرے۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یومہ 100 مرۃ، حدیث مبارکہ کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کا ذکر کرتا ہے، حطت خطایاہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ البر والصلہ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، انی اصبت ذنبا عظیما، یہ الفاظ ہیں، میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، فوت ہو گئیں۔ فرمایا تمہاری خالہ؟ کہنے لگے جو وہ زندہ ہیں۔ فرمایا فبرہا، جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھو، اللہ اس پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ الاحسان الی الخلق، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو انسان مخلوق کے اوپر رحم کھائے، ترس کھائے۔ ہم بندوں پہ ترس کھائیں گے، اللہ تعالی ہم پہ ترس کھائیں گے۔